जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। लो जी, सरकार एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 11 नहीं, पूरे 50 एमएनएस कौमी असेंबली में बैठे हुए पीटीआई के एमएनएस वो हुकूमती बेंचों पर, सरकारी बेंचों पर अभी के अभी छलांग मार के जाने को तैयार हैं। इंतहाई सनसनीखेज, इंतहाई तहलका खेज ये खबर है जो मैंने आप तक पहुंचानी है। और ये छोटी सी खबर नहीं है, ये भूचाल है, पूरा जलजिला है। और दूसरी बात ये कि लोहे के पंजे गाड़ लिए हैं फवाद चौधरी ने पीटीआई में। किस तरह से गाड़े, ये पंजे है क्या, ये सारी की सारी बात मैंने बतानी है इसी व्लॉग में आपको। और सारी खबरों से पहले, सारी बातों से पहले एक ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी खबर, वो ये कि माशाल्लाह से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 1500 के करीब हो गए हैं। और आपकी मोहब्बतें मेरी तरफ आ रही हैं। कोई हमारा वीडियो लॉग अच्छा चल जाता है, कोई उसकी तरफ आपकी दिलचस्पी कम होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी छोटा सा चैनल है, बचूंगड़ा सा बच्चा सा है, चंद दिनों का चैनल है। ये इसे आप ही बड़ा करेंगे और हो सके तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकॉन दबा लें ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब आप बेल आइकॉन नहीं ना दबाते। इसीलिए बाज़ व्लॉग जो हैं वो माठे रह जाते हैं, देखे नहीं जाते कि जब आप बेल आइकॉन नहीं दबाते, उसे ऑल नहीं करते, तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं दे जाता। आपने सब्सक्राइब तो किया होता है चैनल को, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, पता नहीं चलता कि सफ़ी ने कोई वीडियो डाली है नहीं डाली। तो अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। और अगर हो सके तो शेयर करके, मेरे व्लॉग को शेयर के ऑप्शन पर जाके कॉपी लिंक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाल दिया करें, तो ये डबल ट्रिपल एहसान है मुझ पर। खबरों की तरफ आ जाते हैं। खबरें जनाब बड़ी तत्ती, बड़ी गर्म, लेकिन इन सारी तत्ती और गर्म खबरों से पहले एक निक्की जी खबर, लेकिन जड़ी बड़ी वड्डी है, बहुत वड्डी है मेरी नज़र विच। वो एक बड़ी अजीम खबर, वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से किसानों के लिए, हमारे काश्तकारों के लिए, खेत मजदूर के लिए जिस तरह से सरगर्म हैं, ये काबिल दाद है। और जिस तरह से मुफ्त ट्रैक्टर और कम कीमत पर ट्रैक्टर और ट्यूबवेल्स के लिए सोलर और खाद के लिए और दीगर फर्टिलाइज़र के लिए इंतहाई आसान कर्जे और वड्डियां रकमां देने का ऐलान जो किया है मरियम नवाज शरीफ ने, वो काबिल तहसीन है। ये हमारा ऐसा तबका है जो हमारी फूड का बंदोबस्त करता है, लेकिन बदकिस्मती से साल हर साल से, बल्कि दहाइयों से हमारा जो किसान है वो टोटली नज़रअंदाज है। और वो अपने आप को एहसास कमतरी का भी शिकार समझता है। ये नज़रअंदाजी जो है वो तरह तरह के मसाइल हमारे लिए पैदा कर रही थी। नंबर एक कि फसलें अच्छी नहीं होती, सीधी बात है कि जदों मतलब वसाइल ही पूरे नहीं किसी जिमीदार को, किसी किसान को, किसी खेत मजदूर को, उन्हें चंगियां फसलां कित्थों देनियां। नंबर टू, जब ज़मीनों की तरफ से, खेती की तरफ से, खेती बाड़ी की तरफ से लोग मायूस होते थे तो शहरों का रुख करते थे, अभी तक कर रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ रही है, देहात जो है वो सिकुड़ रहे हैं। और कुछ इन बदमाशों का बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं, ये ज़मीनें खरीद के, ज़री ज़मीनें खरीद के वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। और जो माहौलियाती आलूदगी है, इसकी एक रीज़न ये भी है बहुत बड़ी कि हमारे शहरों के इर्द गिर्द से
مطلب اب لاہور کے ارد گرد جو ذخیرے تھے، آپ بارڈر کی طرف چلے جائیں، آپ راوی دریا کی طرف چلے جائیں، آپ جو ملتان روڈ ہے اس کی طرف چلے جائیں، وہ سارے کے سارے کاٹ دیے، درخت ہی کاٹ دیے. وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، ڈیفینس جا لگا بارڈر کے ساتھ، انڈیا میں گھس گیا ہمارا ڈیفینس. اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن اور دیگر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ ہمیں کھا رہی ہیں، آکسیجن ختم کر رہی ہیں. درخت ختم ہو گئے تو آکسیجن ختم. اسی کے سہارے انسان زندہ ہے، مطلب صرف انسان ہی نہیں، تمام زیرو، تمام جاندار. تو ہمیں یہ ماحولیاتی آلودگی کا جو عذاب ہے لاہور پر، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے بہت بڑی. اور جب کسان مطمئن ہوگا، اس کی کھیتی اچھی ہوگی، اس کے پیڑی بنا لہلہا رہا ہوئے گا، سبزہ ہی ہوئے گا، ہریالیاں ہوں گیاں، چار پیسے جیب چاندے ہوں گے، تو کندہ دل کردا ہے اپنا سونا پنڈ چھڈ کے شہراں دا رخ کرے. تو یہ مریم کو اس حوالے سے بڑی مبارکباد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فل کورٹ ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں، اس نے وڈیاں دے خواب توڑ دیتے ہیں. اور سینیٹر حامد خان بڈھے وارے ہے عشق پیا کرنا ہے، ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے، یا ہم وکلا بہت بڑی تحریک چلائیں گے، فلان کر دیں گے، ہم سسٹم جیم کر دیں گے، ہم نئی سپریم کورٹ کو کام نہیں کرنے دیں گے. پتہ نہیں کیڑیاں بڑکاں یہ پی ٹی آئی کے وکلا نے، اور اسپیشلی حامد خان اور اس کے جو گینگ کے بندے ہیں انہوں نے لگائی. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے جج اوتھے ہی سے اور بورڈ تھلے یا آفریدی دے بورڈ تھلے. اور وہ جو مکہ شریف میں عمرہ شریف فرمانے گیا ہوا ہے منصور علی شاہ، بیگم کو خوش کرتا کرتا، بیگم کو بتاتا کہ تمہارے مرشد کی ہم نے تمہارے مرشد کو مخصوص نشستیں دے دی ہیں، عمران خان کو واٹس ایپ کرتا وہ وہاں سے ویڈیو لنک پر موجود تھا اجلاس میں فل کورٹ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی وکلا تحریک نہیں چلنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر اور بکری نے ایک کی تھان سے پانی پینا ایک کوئی کاٹ تو کوئی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہلنے والا نہیں ہے. اور منصور علی شاہ اور یہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی برائے عدلیہ، جس میں اب پی ٹی آئی بھی گھس گئی ہے. پہلے نانا کر دی سی اپنے جدوں ویکھدے بیڑا غرق ہو گیا پھر انہوں ٹوٹ پیندے ہیں. مطلب یہ بادشاہ لوگ ہیں، انہاں دا کی کیا جا سکتا ہے انہاں دے بارے چ. اب عدلیہ پر پورے کا پورا یقین ہے، ایمان ہے، اعتماد ہے سب کو. اور دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی آئینی بینچ کا سربراہ کسے بناتے ہیں. میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹس امین الدین بن رہے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، یا جمال مندوخیل ہے. لیکن امین الدین کے چانسز بہت زیادہ ہیں، سینئر وکیل ہے، جج ہے، سوری وکیل کہہ رہا ہوں. اچھا جی، آ جاتے ہیں فواد چودھری کی طرف. فواد چودھری کچھ دنوں سے لگا ہوا تھا اس بات کے پیچھے کہ پی ٹی آئی میری ہے. اے دس رہا سی نا کہ پی ٹی آئی میری ہے. پی ٹی آئی دے لوگ کہندے سی تو تے بگوڑا ہے، نکل تو چل. اور فواد چودھری ان پر چڑھتا جا رہا تھا اور ان کی بےعزتی، انسلٹ، وہ سلمان اکرم راجہ ہوا، وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہوا، عمر ایوب ہوا، دوسرے تیسرے، حتیٰ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عمران خان کے کان بھرے گئے. اور فیصل چودھری جو ان کی قانونی کمیٹی کا ممبر ہے، لائر کمیٹی کا، جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے مقدمات بھگتتی ہے، اس کمیٹی کا ان کر دیتا. روئے پٹے فواد چودھری بھی، فیصل چودھری بھی، مطلب ایک طرح دا سو کہ ساڈا آخری کام بھی جڑا سی نا وہ بھی سانو کڈ کے پرا ماریا. علی ظفر کو اپروچ کیا گیا. علی ظفر کون ہے؟ ان کا سینئر ترین وکیل ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ ایس ایم ظفر کا بیٹا ہے، مشہور و معروف وکیل ایس ایم ظفر ان کا بیٹا ہے. اور عمران خان اس کی بڑی سنتا ہے، سیدھی بات ہے.
PTI में उसका एक असर व रसूख है और अच्छा खासा है। फवाद चौधरी ने उसे अप्रोच किया कि यार तू ही कुछ कर है, साढ़े फैसल ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਆ। सारे जाली जड़े लीडर्स वो समझता है ये जाली हैं सारे, कॉफ़ी पीने वाले, बालों को जेल लगाने वाले और खुशबू ला के ना, खुशबोई ला के ते इंज करने वाले ना, इंज वाल छंडन वाले। तो ये तो PTI इन्होंने डुबो दी है। तो अब मैंने आना है PTI में, लेकिन फैसल को तो घुसाओ ना। तो फैसल अली जफ़र की सिफारिश पर ही फैसल चौधरी का अरेंजमेंट हुआ अडियाला जेल में, इनके हमरा, इन सब के हमरा, वकला के हमरा, वो 190 मिलियन वो केस में कि ये अंदर जा सके। वहाँ इमरान खान के सामने अली जफ़र ने फिर तारीफ़ों के पुल बांधे। फैसल चौधरी के बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा वधिया वकील है, बड़ा लड़दा है साडे वल्लों ना, ते इहनूं तुसीं इंज परे ना सुट्टो, इहनूं गल ना लाओ। इमरान खान ने फैसल चौधरी को आवाज़ दी कि आजा, और वाकई उसे जफ्फी डाली, गले के साथ लगाया। और सुनिया है कि फैसल चौधरी उत्थे होश हो भी पिया, लेकिन चलो उसकी वापसी होगी। लेकिन फैसल चौधरी को मैसेज दिया इमरान खान ने कि यार ये चाहे भगौड़ा है फवाद चौधरी, मैं भगौड़ों को पसंद तो नहीं करता, लेकिन ये मुझे पसंद है। उन्होंने कहा कि जिहड़ा साडी पार्टी के लीडरां के खिलाफ बोलता रहिंदा ना, ये बंद होवे। एक रास्ता मिला है फवाद चौधरी को कि वो PTI में उसकी वापसी हो और वो पंजे गाड़ लेता है। उनके पंजे लोहे दे आ सीधी गल है, मैं पहले भी दस चुकिया हूँ, बड़ा डेंजरस है। हाँ, ये सारे मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि फवाद चौधरी जब PTI में घुस जाएगा तो फिर छड्डेगा कख पल्ले नहीं, किसी सलमान अकरम राजा दे, किसी उमर अयूब दे, किसी बैरिस्टर गौहर दे, और आ जाके आ जड़े असद कैसर हुरी और हैगे ना शेर अफजल मरवत, ये वो इन्हों भी खान पीन की कोशिश करेगा। वैसे दो ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप जो है वो बुशरा बीबी के साथ है, अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी, और दूसरी तरफ अलीमा खान के साथ जो है वो शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार और इस तरह के लोग जो है वो चले गए। दो ग्रुप सीधे सीधे बन गए। अच्छा, आज मैं सुन रहा था, देख रहा था हामिद मीर के शो में, वो लतीफ़ खोसा जिसे बड़ी इज्जत दी थी पीपल्स पार्टी ने, उसे गवर्नर बनाया था पंजाब में, और एजाज़ बख्शा उसे बीबी शहीद ने कई दफ़ा के उसके घर आई। वो कह रहा था कि ये 27वीं तरमीम भी लाएंगे, और ये इन्होंने 26वीं तरमीम लाकर बड़ा जुल्म किया है, और अब 27वीं तरमीम के पीछे लगा के लोगों को 2-3 महीने और निकालेंगे इसी चक्कर में। और ये जो ग्रॉसरी इतनी महंगी है, लोगों के बच्चे स्कूलों से लोग अपने बच्चे उठा रहे हैं, फीसें नहीं दी जाती, और घरों के किराए नहीं दिए जाते, और जनाब बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो हुकूमत इस तरफ से तवज्जो परे करने के लिए लोगों की, तो ये 27वीं तरमीम का इसने ढोंग किया है। अच्छा, ये एक हद तक तो बात सच्ची है कि जब सारा ध्यान लगा रहेगा इस्लामाबाद पर, PTI पर और इन सारे मामलात पर, तो फिर दूसरी चीज़ों से ध्यान ख़त्म होगा। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने काफ़ी बेहतर काम भी किए हैं पब्लिक के लिए, लेकिन इतने नहीं जो मतलब सहूलत मिल जाए लोगों को पूरी की पूरी। अभी तक इतने चांसेस नहीं बने। कहते हैं महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, 6% पे आ गई है, लेकिन बाजारा चेंज नहीं लगता, उत्थे तो हर चीज़ महंगी होती जाती है। ये किराए के घरों से याद आया, अल्लाह गवाह है, ईमान की बात है, मुझे मेरे मालिक मकान ने मुझे नोटिस दिया हुआ, उसके सारे 8 दिन रह गए कि घर खाली कर दे भाई। तू बीमार आदमी, एक बेरोज़गार आदमी नहीं, इन टाइम किराए शराए ये सारे मामला होते तो इंसान तंग तो है ना। अब कहीं और जाके लेना है घर बच्चों के लिए, तो कम से कम लाख सवा लाख रुपया तो चाहिए है ना। और पिछले मालिक मकान के जब आपने देने हों, जब 2 महीने का बिजली का बिल देना हो,
آپ جاب لیس بھی ہوں، آپ بیمار بھی ہوں، آپ پوری کوشش کر رہے ہوں کہ کسی طرح سے کھڑے ہو جائیں، بار بار ولاگ کر رہے ہوں، یوٹیوب پر کسی طرح سے چانس بنا رہے ہوں کہ یار میری روٹی روزی کا بیماری کے باوجود کوئی سلسلہ بن جائے، تو بندہ کتنا مجبور ہے۔ صرف میں ہی مجبور نہیں، بہت سارے لوگ مجبور ہیں اسی طرح سے نا، اس طرح کی زندگی ہے لوگوں کی۔ بہرحال میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ کی ذات کوئی ایسی ٹہنی، کوئی ایسی شاخ نیچے کرے جس پر رحمت کے پتے لگے ہوں، میرے لیے آسانی ہو، میں کسی طرح سے گھر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ کی رحمت ہو، کچھ کسی طرح سے کوئی سلسلہ بن جائے، اللہ کی ذات کرم کرے، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ قبول کرنے والا ہے، بہت وہ رحیم و کریم ہے۔ میرے جیسا بندہ تو جیتا ہی اپنے رب کی آس پر ہے، اس کی رحمت کی آس پر ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 11 بھی نہیں ہے، کہتے سے نا 11 بندے ساڑھے انہوں نے چک لیا اور 11 بندے ہمارے غائب ہیں اور ہم سے رابطے میں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے تھے جب 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی، ان دنوں کی بات ہے، لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ پورے 50 لوگ پی ٹی آئی کے ایم این اے سینیٹرز ان میں شامل نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ٹپوسی مارے اور سرکاری بینچوں پر چلے جائیں۔ یہ راز تب کھلا جب آج بات کی، اب تو کل ہو گیا، مچھیرے نے منڈے نے نا عبدالقادر پٹیل نے، وہ بیسیکلی مچھیروں کا منڈا ہے نا، کراچی کے مچھیرے جو ہیں ان کا منڈا ہے، اس نے بات کی اسمبلی میں کہ تم 5 کی بات کرتے ہو کہ ہمارے 5 بندے غائب کر دیے، اور تھے 50 لوگ، 50 ایم این اے راضی سی کہ سانو لے چلو، اسی 26ویں ترمیم میں ووٹ دیتے ہیں، اس کو ووٹ کرتے ہیں ہمیں سرکاری بینچوں پر بٹھا لو، یہاں ہمارا کنڈا ہو گیا ہے۔ اچھا، اب کسی رپورٹر کے لیے، کسی بھی رپورٹر کے لیے، کسی بھی جرنلسٹ کے لیے یہ چھوٹی سی خبر نہیں ہے، یہ بڑک نہیں ہے جو قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ماری عبدالقادر پٹیل نے۔ اس نے اور بھی بڑی ان کی بےزتی بوزتی وہ جس طرح سے کرتا کی، لیکن اس خبر کے پیچھے جرنلسٹ کمیونٹی چڑھی، اور جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ واقعی 50 سے زیادہ لوگ، 50 سے زیادہ ایم این ایز یہ چاہتے تھے پی ٹی آئی کے کہ سانو لے چلو، سانو ہی لے چل نال وے، بہت سونی گڈی والے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں مارے گئے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، ہم کروڑوں روپیہ لگا کر یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ہمیں تو یہ عمران خان، جناب فیض اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ بتایا تھا کہ فوج جو ہے وہ تلی کھڑی ہے جنرل سید عاصم منیر کے خلاف، انہوں نے کسی وقت بھی اس کا تختہ الٹ دینا ہے، جنرل فیض پھر اہم پوزیشن میں آ جائے گا، عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، ساڑھے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم تو کروڑوں روپیہ لگا کر پھنس گئے ہیں، ہم نے کسی بلے پر الیکشن بھی نہیں لڑا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لے چلو، تیرے نال وے میں رہنا ہے۔ تو اس پر جب ساری تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ یہ پاسبل تھا، اور بلاول بھٹو نے تو دھمکی بھی دی تھی نا مولانا فضل الرحمان کو کہ اگر آپ نہیں بابا جی مانو گے نا تو پھر ہم منظور تو ہم کروا لیں گے، مطلب اتنے اعتماد کے ساتھ بلاول کہہ رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس بندے ہی بہت تھے، ان کو بندوں کے حوالے سے کمی نہیں تھی، لیکن یہ 3 بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نہ کرنا، اس سے اسمبلی کی جو ویلیو ہے وہی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، اور 26ویں آئینی ترمیم بہت زیادہ متنازع ہو جائے گی کہ سارے ہی بندے ہی چک لے یار، انہوں نے کھڈا ہی خالی کر دیتا۔ اور یہ 3 اہم لوگ کون ہیں؟ یہ 3 اہم لوگ ظاہر ہے، یہ صدر پاکستان آصف علی زرداری ہے، جنرل سید عاصم منیر ہے آرمی چیف، اور میاں نواز شریف ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی کہ 50 کے 50 لوگ ہلا کے ادھر بٹھا دیں اور پوری دنیا میں ایک مذاق بن جائے۔ چلو 4-5 بندیاں دی تے خیر ہے، کوئی 2 سینٹ چ چک لیا ہے، کوئی 4-5 بندے انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑ لیا، ساری تعداد پوری ہوگی، دوسروں کو پردے میں رہنے دیں، انہیں نہ گندا کریں،
اور انہیں سرکاری بینچوں کی دعوت نہ دے. یہ فیصلہ ہوا اور اسی سے حساب لگا لیں کہ پاجی انہاں دے پلے کی ہے، اس پی ٹی آئی کے پلے کیا ہے، اندر سے یہ کتنی کھوکھلی ہے. اور یہ کیوں نہیں آتے ان کے احتجاج کی کال پہ، ان کے جلسوں کی کال پہ؟ لوگ گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ پورا پنجاب کیوں نہیں نکلتا؟ کے پی کے علاوہ کسی اور صوبے سے، سندھ سے، بلوچستان سے یا کہیں اور سے لوگ کیوں نہیں آتے جو تھوڑے بہت ان کے حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں؟ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں موٹیویٹ نہیں کرتا ان کا ایم این اے اور ایم پی اے، بلکہ انہیں کہتا ہے رہن دو، چھڈو پراں، دفع کرو، پھڑے گئے تھے ہم چھڑانا کنے ہوتے. یہ انائڈ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کی قیادت سے، اور چھوٹی اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ متنفر ہو چکے ہیں پوری طرح سے کہ یار کی گندی سیاست دے وچ اسی پھس گئے. انہوں چنگا ہے سرکار دے نال رل جائیے، جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے، ہمارے سامنے ہی ہوگا. جس دوست نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، اسے سبسکرائب کر لے. جو کر لے گا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ بھی دیکھا جائے گا. آپ کا احسان ہوگا مجھ پر اگر سبسکرائب کر لیں. کچھ دوست کہتے ہیں مطلب کہ صفی صاحب تہاڈے نال رابطہ کرنا ہوئے تو کی کریے یار. ڈسکرپشن میں ہمیشہ میرا فون نمبر جو ہے نا، واٹس ایپ نمبر پڑا ہوتا ہے. ڈسکرپشن میں جہاں آپ جا کے دیکھتے ہیں کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے، اس کی ڈسکرپشن میں وہاں میرا فون نمبر پڑا ہوتا ہے. بوئے کھلے ہیں، تسی گل کر سکتے ہو. اللہ حافظ.